ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میرے پاس کے پی تعلیمی نصاب کی 12ویں جماعت کی انگلش بک ہے۔ میں اسے اپنے بچے کو پڑھاتا ہوں، تو سوچا کہ یہ ٹیچنگ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ممکن ہے آپ لوگوں کو میرا طریقہ تدریس پسند آئے اور اس سے آپ لوگوں کا بھلا ہو۔ آج ہم پہلی یونٹ کے اسباق میں سے یعنی یونٹ نمبر 1 جو ہے ویژن اینڈ مشن، اس کا پہلا سبق دا فیئر ویل سرمن جو ہے وہ آپ کو ترتیب وار پڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا فیئر ویل سرمن، الوداعی خطبہ، رخصتی کا خطبہ، جسے عرف عام میں خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں سے ارشاد فرمایا تھا، اور اسے الوداعی خطبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے کچھ ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ This sermon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam delivered on the 9th day of Zulhijjah 10AH 632 CE in the Orana Valley of Mount Arafat in Mecca at the end of his first and last pilgrimage to Mecca. This sermon، یہ خطبہ، یہ واعظ یا یہ نصیحت، The Holy Prophet رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیور ادا کیا، پیش کیا یا ارشاد فرمایا on the 9th day of ذوالحجہ، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو، 10AH یعنی 10ویں ہجری کو، ہجرت کا 10واں سال تھا، 632 CE 632 کا مانیرا، یعنی عیسوی سال جو ہے وہ 632 عیسوی تھا۔ ان دا اورانا ویلی آف ماؤنٹ عرفات، عرفات کے پہاڑ کی وادی اورانا میں، ان مکہ جو کہ مکہ مکرمہ میں۔ تو ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ خطبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذوالحجہ 10 ہجری یعنی 632 عیسوی کو مکہ کے جبل عرفات کی وادی اورانا میں اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی خطبہ کب، کہاں اور کس موقع پر دیا۔ The farewell sermon is mentioned in almost all books of hadith. is mentioned ذکر کیا گیا ہے، پیسو وائس میں یہ جو ہے لکھا گیا ہے، یعنی فائل جو ہے واضح نہیں۔ ان آلموسٹ آل بکس، تقریباً تمام کتابوں میں، آف حدیث، حدیث کی، خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر تقریباً تمام کتب حدیث میں کیا گیا ہے۔ یعنی یہ اس قدر اہم خطبہ ہے کہ اس کا ذکر احادیث کی جملہ کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح البخاری refers to the sermon and quotes part of it. refers to حوالہ دیتا ہے، quotes نقل کرتا ہے، part of it اس کا کچھ حصہ۔ صحیح بخاری اس خطبے کا حوالہ دیتی ہے اور اس کا کچھ حصہ نقل کرتی ہے۔ یعنی امام بخاری جیسے بڑے محدث نے صحیح بخاری میں اس خطبے کا یعنی حجۃ الوداع کا ذکر کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ لفظ بلفظ نقل بھی کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل has given the longest and perhaps the most complete version of this sermon in his musnad. has given دیا ہے، the longest طویل ترین، perhaps شاید، most complete version سب سے مکمل نسخہ یا صورت، in his musnad اپنی مسند یعنی حدیث کی کتاب میں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس خطبے کا سب سے طویل اور شاید سب سے مکمل نسخہ دیا ہے۔ یعنی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل نے نہ صرف خطبے کا ذکر کیا ہے بلکہ اس کا سب سے لمبا اور مکمل ترین نسخہ
اپنی حدیث کی کتاب مسند میں نقل کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم led the pilgrims from Mecca through the valley of Mina and up to the mountain of Arafat and then stopped them in the valley of Urana. Led قیادت کی لے گئے، لیڈ کا سیکنڈ فارم۔ The pilgrims حاجیوں کو from مکہ سے تھرو کے ذریعے the valley وادی of مینا کی up to تک the mountain پہاڑ جبل of عرفات کا and then اور پھر in the valley of اورانا وادی اورانا میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کو مکہ سے مینا کی وادی کے ذریعے جبل عرفات تک لے گئے اور پھر انہیں وادی اورانا میں روک دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو مکہ سے مینا کی وادی کے راستے عرفات کے پہاڑ تک پہنچایا اور پھر خاص مقام وادی اورانا میں روک دیا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ They stood in front of him silently as he sat on his camel and delivered this sermon. They stood وہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کی طرف اشارہ ہے، in front of him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو، silently خاموشی سے، as جب he sat on his camel وہ اپنے اونٹنی قصوہ پر بیٹھ گئے، deliver پہنچایا یا ارشاد فرمایا، وہ خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جملہ اس موقع کی عظمت بیان کرتا ہے۔ حاجی مکمل خاموشی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرماتے جس کا نام قصوہ تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نبی یا کسی بھی وائس کی بات کو سننے میں ادب، توجہ اور خاموشی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے۔ With a crowd of over 120,000 pilgrims, his voice could not reach out to all those who were present. With کے ساتھ یا کی موجودگی میں، a crowd ہجوم یا مجمع of over 120,000 1,20,000 سے زیادہ افراد کا، پلگرمس حاجی، his voice آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک could not reach out نہیں پہنچ سکتی تھی to all those ان تمام لوگوں تک who were present جو موجود تھے۔ 1,20,000 سے زائد حاجیوں کے مجمع میں ان کی آواز تمام حاضرین تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ He therefore asked Rabah ibn Umayyah ibn Khalaf, who was known to have a loud voice, to repeat the sermon after him, sentence by sentence, so that everyone could hear. He آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے therefore اس لیے ask پوچھا، who was known جو کہ جانے جاتے تھے یا مشہور تھے، to have a loud voice کہ ان کے پاس بلند آواز ہے، to repeat دہرانا، the sermon خطبہ، after him آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے، sentence by sentence ایک ایک جملہ، so that تاکہ everyone ہر کوئی یہ سب could hear سن سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رباح بن امیہ بن خلف سے کہا، جنہیں بلند آواز کے لیے جانا جاتا تھا، کہ وہ ان کے بعد ایک ایک جملہ کر کے دہرائیں تاکہ سب سن سکیں۔ یعنی اس جملے میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو بہر صورت ہر بندے تک پہنچانا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بے حد اہم میسج تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی حکمت دی تھی کہ اس دور میں بھی انہوں نے 1,20,000 سے زائد زائرین کو پیغام پہنچانے کے لیے کیسے حکمت عملی وضع کی۔